السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فہیم جمالی بھائی، آپ نے لکھا کہ حقیقت دیکھ لیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے میرے بھائی، کوئی اگر اس سے کچھ اور سمجھے تو شاید وہ عقل کا اندھا ہے۔ یہ جو آپ نے میرے پاس سکرین شاٹ بھیجا نا، اسی میں لکھا ہے کہ صحابی بھی ہے اور فقیہ بھی ہے۔ تو اس کے بعد کیا حضرت معاویہ کا نعوذ باللہ دیکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں یہ بیان کیا جائے نعوذ باللہ کہ معاویہ اللہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بندہ صحابی بھی ہے، فقیہ بھی ہے جی، اور معاویہ کی فضیلت پوچھنی ہے تو عقل کے اندھو حضرت علی بن ابی طالب کے لخت جگر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر امام حسن ابن علی سے پوچھ لیں رضی اللہ عنہما۔ معاویہ صحابی بھی ہے، خود صحابی، ماں صحابیہ اور والد صحابی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا تو وہ معاویہ کے جو دشمن ہیں ان کے باپ کی خلافت میں اور حکومت میں وہ لشکر تیار کیا گیا اور بھیجا گیا جی، اور خود اس لشکر کی قیادت جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے فرزند جناب حضرت یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ فضیلت نظر نہیں آئی؟ ہیں جی، ان ظالموں کے نزدیک نہ تو حضرت معاویہ کا صحابی ہونا فضیلت ہے، ان بدبختوں کے نزدیک نہ تو حضرت معاویہ کا فقیہ ہونا فضیلت ہے، اور حضرت معاویہ حضرت عثمان سے اجازت مانگتے رہے کہ آپ مجھے، بلکہ عمر سے اجازت مانگتے رہے، پھر عثمان سے اجازت مانگی بحری بیڑا اور بحری لشکر تیار کرنے کا، اور بالآخر یہ فضیلت معاویہ ابن ابی سفیان اور معاویہ کے فرزند جناب حضرت یزید کے حصے میں آئی۔ یہ فضیلت ابھی نہیں ہے۔ شاید کوئی بدبخت یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ معاویہ کی فضیلت تب مانے گا کہ جب نعوذ باللہ معاویہ کو اللہ ثابت کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابی ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے سب سے پہلے جو نیک اور پاک پوتر روحیں ہیں انہیں پیغمبری کے لیے چن لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے پیغمبروں میں ختم نبوت کے لیے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اولاد آدم میں سب سے نیک ترین روحیں انہیں اللہ نے محمد رسول اللہ کے اصحاب کی کیٹیگری کے اندر چن لیا، یعنی صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی فضیلت نہیں ہے، اصل میں نا وہ نطفے کا قصور ہے۔ جب کوئی بندہ ہوئی شام غریباں کی پیداوار، یا کسی بندے کے ناک کان منہ میں شیطان نے موتر دیا ہو تو اسے تو فضیلت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت متعلق فرمایا ہے، اور معاویہ اور اس کے والد، معاویہ اور اس کی ماں، معاویہ اور اس کے بھائی، اور حضرت معاویہ کے خاندان کا ایک بڑا حصہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور ہر صحابی کنفرم جنتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں صحابہ کے تعلق سے یہ بات کہی، اولئک الذین، یہ وہ جماعت ہے امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے معاویہ کے دل کا امتحان لیا، اللہ نے ابو سفیان کے دل کا امتحان لیا، اللہ نے ہند بنت عتبہ کے دل کا امتحان لیا، اللہ نے ابو بکر و عمر عثمان و علی عائشہ حفصہ کے دل کا امتحان لیا، اللہ نے عبداللہ بن عمر کا امتحان لیا، اللہ نے ابن عباس ابن مسعود کے دل کا امتحان لیا، اللہ نے ابو ہریرہ کے دل کا امتحان لیا،
اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے دل کا امتحان لیا. امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دلوں کا امتحان لیا. للتقوی، معاویہ کے رزلٹ میں تقوی آیا، ابو سفیان کے رزلٹ میں تقوی آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عبد الرحمن کے رزلٹ میں تقوی آیا، عبداللہ بن عمر ابن عمر کے رزلٹ میں تقوی آیا. تو یہ فضیلت کم ہے کہ جن کے صاحب متقی اور صاحب ایمان ہونے کا اعلان اللہ اپنے عرش بری سے کرے. تو حقیقت تو یہ ہے بھائی. اور یہ جو آپ نے سکرین شاٹ بھیجا کہتا ہے کہ جناب حضرت معاویہ صحابی، حضرت معاویہ فقی، اس کے بعد کیا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ کا اللہ ہونا بیان کیا جائے؟ یہ فضیلت کم ہے؟ اللہ اکبر کہ معاویہ اپنے باپ سمیت اپنے خاندان سمیت امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، بندہ خود صحابی، بندے کی ماں صحابیہ، بندے کا باپ صحابی، بندے کے بھائی صحابی. اور اعتراض کون کرتا ہے؟ جس کے اپنے ڈی این اے کے اندر گڑبڑ ہے. نہیں تو کرا لیں ڈی این اے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جو بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بناتا ہے، میں کہتا ہوں وہ بندہ جائے کسی اچھی لیبارٹری کے اندر اپنا ڈی این اے کروائے. حلالی کبھی بھی حضرت معاویہ پر بک بک نہیں کرے گا. ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے والے نے بتایا اماں جی فلاں 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 آپ کو گالی دیتے ہیں جبکہ آپ تو مومنوں کی ماں ہو. ماں عائشہ نے کہا میں مومنوں کی ماں ہوں لوگوں، میں کافروں کی ماں تو نہیں ہوں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم امہاتہم. ماں جی عائشہ کہتی ہے گالی دینے والا گالی دیتا ہے، میں کافر کی ماں نہیں، میں تو مومنوں کی ماں ہوں. جو مجھے گالی دے رہا ہے وہ مومن تھوڑا ہے، وہ تو پکا بے ایمان ہے. لوگوں نے کہا کہ ماں جی سید عائشہ فلاں 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 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالم گلوچ کرتے ہیں. ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بڑے ظالم ہیں، بڑے بدبخت ہیں. اللہ کے قرآن نے تو امت کو صحابہ کے متعلق استغفار کرنے کا حکم دے رکھا ہے. ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. پارہ 28 ہے، سورۃ الحشر ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم ابو بکر کے درجات کی دعا کریں، ہم عمر ابن خطاب کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، ہم جناب عثمان ذو النورین کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، ہم علی بن ابی طالب کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، ہم ابو سفیان بن صخر بن حرب کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، ہم معاویہ ابن ابی سفیان کے درجات کی بلندی کی بات کریں، ہم اپنی ماں سیدہ عائشہ حفصہ ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں. قرآن کہتا ہے صحابہ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، صحابہ کے درجات کی بلندی کی دعا کرو. قرآن کہتا ہے جب صحابہ کا نام آئے، معاویہ کا نام آئے، دل و جان سے کہو رضی اللہ عنہ. اور یہ ظالم صحابہ کرام پر بک بک کرتا ہے. ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. یاد رکھ لو کہ حرامی اولاد اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس جمع کراتی ہے.
حرامی سے مراد نمک حرام. یاد رکھ لو کہ حرامی اولاد اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرواتی ہے. یاد رکھ لو کہ حلالی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. یعنی نمک حلال اولاد وہ پرلے درجے کا حرامی ان نسل ہے جو جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بک بک کرتا ہے. پرلے درجے کا حرامی ان نسل ہے، نہیں تو اپنا ڈی این اے کروا لے. پرلے درجے کا حرامی ان نسل ہے جو ابو سفیان بن صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بک بک کرتا ہے. ایک نمبر کا نمک حرام. اور نمک حراموں کو سزا یہ ملے گی کہ انہیں حوض کوثر سے دور دور کہا جائے گا. کیوں دور دور کیا جائے گا؟ بقول خادم رضوی دور دور کتے ہو اپنے مالکا نو پہ گئے ہو.